بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایشین بریڈ مین ظہیر عباس انتہائی نفاست کے ساتھ بہترین بلے بازی کے حوالے سے جس پاکستانی بیٹسمین کی تصویر سب سے پہلے ذہن کے پردے پر ابھرتی ہے وہ ظہیر عباس ہیں۔ کرکٹ کی دنیا میں ایشین بریڈ مین کا خطاب پانے والے اس عظیم بلے باز کا شمار ان کرکٹرز میں ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کی تربیت پائے بغیر محض اپنی محنت اور لگن سے اس کھیل کے میدان میں داخل ہوئے اور انتھک محنت اور جدوجہد کے سبب دیکھتے ہی دیکھتے کرکٹ کے افق پر کامیاب اور اسٹائلش بیٹسمین بن کر چھا گئے۔ ظہیر عباس کا بلہ ان کے دور عروج میں رنز بناتا نہیں اگلا کرتا تھا، یہی وجہ ہے کہ انہیں رنز بنانے کی مشین کا خطاب بھی دیا گیا۔ سید ظہیر عباس کرمانی نے 24 جولائی 1947 کو سیالکوٹ کے مردم حیض شہر میں آنکھ کھولی۔ علم نجوم کے لحاظ سے وہ برج سرطان اور برج اسد کے سنگم پر ہیں، یعنی ان میں دونوں بروج کی ملی جلی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے 24 اکتوبر 1969 کو نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل کر اپنا متاثر کن کیریئر کا آغاز کیا، جبکہ پہلا ایک روزہ میچ 31 اگست 1974 کو انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا۔ ظہیر عباس نے 78 ٹیسٹ میچوں میں 12 سینچریوں اور 20 نصف سینچریوں کی مدد سے 5062 رنز 44.79 کی اوسط سے سکور کیے، جبکہ 62 ایک روزہ میچز کھیل کر 47.62 کی اوسط سے 2572 رنز بنائے، جن میں 7 سینچریاں اور 13 نصف سینچریاں بھی شامل ہیں۔ انہیں فرسٹ کلاس میچوں میں سینچریوں کی سینچری 108 سینچریاں بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ظہیر عباس جس طرح رنز بنانے میں دیر نہیں لگاتے تھے، اسی طرح وہ میچ کے اختتام پر کھانا کھانے میں بھی بہت عجلت کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جب پہلی مرتبہ وہ انگلستان گئے تو ابتدائی میچوں میں ان سے سکور نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس بات کو ٹیم مینیجر عمر قریشی نے محسوس کیا اور ظہیر سے کہا، کیا بات ہے، تم سے سکور کیوں نہیں ہو رہا؟ اس پر ظہیر عباس نے جواب دیا، پلیز آپ میری بیگم کو بلوا لیجئے، اس کے یہاں پہنچتے ہی میں فارم میں آ جاؤں گا۔ پھر ہوا بھی یہی۔ جب ان کی بیگم نجمہ لندن پہنچی تو ظہیر عباس نے ٹیسٹ میچ میں ڈبل سینچری بنا ڈالی۔ ظہیر چوکا مارنے کے بعد اپنی بیگم کی طرف ہاتھ اٹھا کر لہرایا کرتے تھے۔ یہاں اس واقعے کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا جب ایک ٹی وی پروگرام کے دوران میڈم نور جہاں نے کہا کہ مجھے تو کرکٹ کی سمجھ نہیں آتی، بس یہی دیکھتی ہوں کہ ہر کھلاڑی گیند کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس پر ظہیر عباس نے جواباً کہا، میڈم کھلاڑی نہیں، آج کی دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے تو کوئی دولت کے تعاقب میں۔ جیسے آپ سنگیت میں سر کے پیچھے بھاگتی ہیں، اسی طرح ہم کھلاڑی میدان میں گیند کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ظہیر کے اس تبصرے پر حاضرین و ناظرین بہت محظوظ ہوئے۔ ظہیر عباس نے 2 شادیاں کی ہیں۔ پہلی شادی نجمہ سے ہوئی جن سے ان کی 3 بیٹیاں ہیں۔ کافی سال بعد انہوں نے ایک بھارتی نژاد سکھ حسینہ سے دوسری شادی کر لی۔ ظہیر نے زندگی میں جو ترقی کی اور جو کامیابیاں حاصل کی، اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ وہ اپنے والدین کا بے حد احترام کرتے تھے۔ خاص طور پر والدہ کی قدم بوسی کو تو وہ بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنے پرستاروں کے ساتھ بھی بہت ہی محبت سے پیش آتے ہیں۔ ایک بار کسی پرستار نے ان سے ایک انوکھی فرمائش کرتے ہوئے کہا، آپ ہر میچ میں سینچری یا ڈبل سینچری بنا لیتے ہیں، کبھی 0 پر بھی آؤٹ ہو کر دکھائیں۔ ظہیر عباس نے ہنستے ہوئے کہا، یار تم کیسے پرستار ہو کہ 0 پر آؤٹ ہونے کی درخواست کر رہے ہو؟ چلو اچھا، آج میں تمہاری یہ فرمائش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ لیکن ہوا بالکل برعکس، کیونکہ ظہیر عباس نے اس میچ میں بھی سینچری بنا ڈالی۔ بعد میں انہوں نے کہا، میں اپنے اس پرستار سے شرمندہ ہوں کہ 0 پر آؤٹ ہونے کی اس کی فرمائش چاہنے کے باوجود پوری نہ کر سکا۔ ظہیر عباس پر کھیل کے دوران بھی مذہبی رنگ غالب رہتا تھا۔ کبھی شکست دکھائی دینے لگتی تو پرستاروں سے درخواست کیا کرتے تھے کہ ان کے اور ٹیم کے حق میں دعا کریں۔ ساتھی کرکٹر انہیں زیڈ کی عرفیت سے پکارتے تھے۔ ماہرین کا ظہیر کے بارے میں کہنا ہے کہ وہ اپنے دور عروج میں محض پاکستان ہی نہیں پورے برِ صغیر کے کرکٹ جینیس تھے۔ وہ ایک سچے فنکار کی طرح کھیلتے تھے، جیسے اعلیٰ پائے کا کوئی آرٹسٹ کینوس پر خوبصورت رنگ بکھیر رہا ہو۔ بلے بازی میں مہارت اور جادوگری کے سبب انہیں بلا شبہ کرکٹ کا مائیکل اینجلو قرار دیا جا سکتا ہے۔